ایک میس ڈپورٹیشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے انلیگل امیگرینٹس کے خلاف اور یہ آپ نیوز میں آج کل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پوری دنیا میں۔ امریکہ میں اس وقت جو انہوں نے کیلکولیشن کی ہے وہ 1.1 یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو انلیگل ہیں۔ انلیگل یہاں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں، ایسے ہوتے ہیں جن کے وہ وزٹ ویزے پہ ہیں تو ویزا ختم ہو گیا، وہ رہ رہے ہیں۔ 900 فلائٹ چلائی تھی انہوں نے اس وقت، اور کوئی 7 لاکھ کے قریب بندوں نے رپورٹ کیا۔ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے دن کے اتنے بندے آپ نے پکڑنے ہیں، اتنے پکڑنے ہیں، تو ان کا ٹارگٹ ہے جی ود ان ایئر ہم یہ سارا ٹارگٹ۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم ویوز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ کی ذات ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ جی ویوز، بات کروں گا جو امریکہ کی گورنمنٹ نے آج کل ایک میس ڈپورٹیشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے انلیگل امیگرینٹس کے خلاف۔ مطلب یہ کہ جو امریکہ میں لوگ انلیگل رہ رہے ہیں، جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، یا جنہوں نے کسی بھی قسم کی یہ امیگریشن کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے، ان کو وہ ملک سے گرفتار کر کے تو ملک سے وہ اور یہ آپ نیوز میں آج کل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پوری دنیا میں یعنی چرچا ہے اس کا۔ کچھ آپ کو ٹیکنیکل یا بیسک ڈیٹیلز کے بتاتا ہوں سارے پروسیجر کے بارے میں۔ جو ورڈ ڈپورٹ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کنٹری میں اگر کوئی بندہ کسی امیگریشن قوانین کے خلاف ورزی کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو اس کنٹری کے قوانین کے خلاف ہو، جو اپنے امیگریشن لاز کو وائلیٹ کرے، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو جو اس کنٹریز کے اتھارٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، وہ اس بندے کو یعنی وہ ان کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اپنے کنٹری سے۔ یہ ہر کنٹری میں ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کے ہر کنٹری میں، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ آپ موجودہ اگزامپل پاکستان کی لے لیں تو ہم نے یہ افغانی جو باشندے تھے پاکستان میں، کتنے کو یہ پچھلے گھر نکالتے رہتے تھے، پکڑتے رہتے تھے، اور یہ 2 سال ڈیڑھ پہلے کتنے 7-8 لاکھ کو انہوں نے بھیجا پاکستان کی گورنمنٹ نے کہ بھائی ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، یا انہوں نے خلاف ورزی کہ جو بھی تھے مختلف کیٹیگریز تھی تو ان کو بھیجا۔ تو یہ دنیا کا ہر کنٹری کرتا، تو اگر امریکہ والے کر رہے ہیں تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے ہم کہ جی پتہ نہیں یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ بھائی ان کا کنٹری ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کو مسئلہ آ رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، بڑے فیکٹر ہوتے ہیں۔ بیک ٹو مائی ٹاپک، یہ تو میں نے ایسے ویسے بات کر دی، ساتھ میں آ رہی تھی بات۔ ایک امریکہ میں اس وقت جو انہوں نے کیلکولیشن کی ہے وہ 1.1 یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو انلیگل ہیں۔ انلیگل یا جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، یا جن کو گورنمنٹ نے کہہ دیا آپ چھوڑ سے، جن کے کیسز ریجیکٹ ہو گئے ہیں وغیرہ۔ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ انلیگل بندوں کی کسی بھی کنٹری میں ایگزیکٹ جو ہوتی ہے نا نمبر، وہ کوئی نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتا، کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے وہ وزٹ ویزے پہ ہیں تو ویزا ختم ہو گیا، وہ رہ رہے ہیں۔ کئی کو انہوں نے کہا یا آپ چلے جائیں ادھر سے، وہ نہیں گئے، غائب ہو گئے، انہوں نے ایڈریسز چینج کر لی ہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ وہ بالکل انلیگل انٹر ہوئے، ان کا انٹری کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے کہ کب کس وقت آیا، کس ایئرپورٹ سے کس پورٹ سے آئے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں۔ جو ان کی کیلکولیشن کے مطابق کہ جو 3 اسٹیٹس ہیں، بس تو ہر اسٹیٹس میں یہ ان میں سب سے زیادہ یعنی کیلیفورنیا میں 2.8 ملین ہے، پھر آتا ہے نیو یارک میں 1.8 ملین ہے، پھر تیسری ریاست ہے ٹیکساس، اس میں 1.7 ملین ہے۔ سو اونلی ان 3 اسٹیٹس میں ہی وہ کہتے ہیں کہ تقریباً کہہ لیں 6.4 ملین کے قریب انلیگل بندے ہیں، یعنی 6.4 یعنی 64 لاکھ، یعنی مور دین 50% جو ان کی ٹوٹل انلیگل وہ پاپولیشن ہے جو فارنر یو ایس اے میں، اس کا 50% سے زیادہ صرف ان 3 اسٹیٹس میں۔ تو ادھر انہوں نے وہ کافی ایکشنز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کنٹریز کہتے ہیں کوئی بھی کنٹری ہوتا ہے، بے شک ہمارے پاکستان میں بھی تھے، تو ان کا یہ موقف ہوتا ہے بیسیکلی جو انلیگل امیگرینٹ ہوتا ہے، ذرا اس نے اس کنٹری میں رہنا ہے تو وہ کم پیسوں پہ بھی وہ جاب کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر لوکل ریٹ امریکہ میں فار ایگزامپل پر آور کسی جاب کا بیسک وہ $17 یا $18 ہے، ٹھیک ہے جی، تو جو انلیگل بندہ وہ کہ مجھے $10 پہ رکھ لو، 9 پہ رکھ لو، اور جو وہ مالک ہوتے ہیں جو کام جن کے بزنسز ہوتے ہیں، اب کسی کو اتنا فائدہ نظر آ رہا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں 10 بندے جو رکھنے ہیں، میں نے یہ $18 یا $19 پر آور پہ، تو میں $10 پہ رکھوں تو جتنا پیسہ میں نے اپنے بزنس سے 10 سال میں کمانا میں تو 1 سال میں کما لوں گا۔ تو وہ پھر بندوں کا ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ پھر ایک گورنمنٹ کے خلاف لوگ شروع ہو جاتے ہیں، جی ادھر انلیگل لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے کنٹری میں جو ہے نا یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ تو گورنمنٹ پہ بھی پریشر آ جاتا ہے۔ اور اب نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں ٹرمپ، ریپبلک سے تعلق ہے ان کا۔ یہ پہلے بھی جب پریزیڈنٹ تھے تو 900 فلائٹ چلائی تھی انہوں نے اس وقت، اور کوئی 7 لاکھ کے قریب بندوں نے رپورٹ کیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اب بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بتا دی تھی پرائرٹیز کہ جب میں گورنمنٹ آؤں گا تو میں میرے یہ پرائرٹیز ہوں گی، تو اس میں یہ امیگریشن کے ایشو کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ بھی میری ون آف دا ٹاپ پرائرٹیز ہوں گی۔ اس سے پہلے بھی جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کیا تھا، اور جب پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے تو انہوں نے ہر جو کام انہوں نے سوچے ہوئے تھے کرنے کے لیے، یا جس کا انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا اپنی انتخابی مہم میں، وہ اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ پریزیڈنٹ بنے انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر بھی ایشو کر دیے، وہ کئی ایک نیشنلٹی والا لا بھی، وہ میں پھر بات کروں گا کہ وہ جی بائی برتھ جو نیشنلٹی کا ایک رائٹ ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے کہا جی کینسل کر رہے ہیں، تو میں اس ڈپورٹیشن کو بھی انہوں نے کہا جی ہم نکال لیں گے۔ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کیسے نکال رہے ہیں، اب نمبر میں نے بتایا کہ اتنے زیادہ بندے ہیں، کروڑوں میں ہیں، یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ بندہ۔ اب وہ ایسے تو کر نہیں سکتے کہ روز کے 10 پکڑے، 15 بندے پکڑے، 20 پکڑے، وہ تو پتہ نہیں 200 سال لگ جائے ان کو بندے نکالتے ہوئے۔ تو پولیس، امیگریشن اور بھی کافی محکمے ہیں ان کے، ڈی ای اے، آئی سیو، اس طرح کے کافی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اکٹھا کیا کہ بھائی سب کو پاورز دے دیا کہ وہ بندے جہاں جہاں پہ انہوں نے پتہ ہے جس کے چانس ہوتے ہیں، جہاں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں الیگل امیگرینٹس کو، وہاں پہ ریڈ کریں گے، بندے اٹھائیں گے ان کو، اور ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے دن کے اتنے بندے آپ نے پکڑنے ہیں، اتنے پکڑنے ہیں، تو ان کا ٹارگٹ ہے جی ود ان ایئر ہم یہ سارا بندوں کو یہاں سے نکال دیں۔ تو اس میں 75 یا 100 بندے ہر وہ ٹیم نے روزانہ کی بیس پہ پکڑ کے لانے ہیں۔ اب اتنا بندہ پکڑ کے انہوں نے یہ بھی نہیں کرنا، ان کی ڈپورٹیشن بھی سپیڈی ہوگی، یہ نہیں کہ ان کو پکڑ کے جہاں پہ بھی وہ کسی حراستی مرکز میں، ڈیٹینشن سینٹر میں لائے ہیں تو ادھر ان کا وہ پروسیجر ہوتے ہوتے کو پتہ نہیں مہینوں لگ جائیں، پھر تو وہ کام نہیں ہوا۔ وہ بس کہتے ہیں رکھا ہے 1-2 دن میں جس کنٹری کے بندے ہیں ان کی وہ فلائٹس بنا رہے ہیں، چارٹر فلائٹس بھی ہیں، پھر ملٹری کے پلین بھی انہوں نے وہ ہائر کر لیے ہیں، ان سے بھی بات کیا تو وہ کر رہے ہیں کہ بس 2-3 دن میں بس ان کی کنٹری میں بندوں کو بھیج رہے ہیں جی سنبھالیں اپنے بندے، تو وہ بڑا سپیڈی پروسیجر کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو بندے ہیں ادھر میکسیکو کا تقریباً وہ 6 ملین کے 4.5 ملین کے قریب ہے، پھر گواٹامالا سے کافی بندے ہیں، ایل سیلواڈور کے کافی وہ بندے ہیں ادھر ہیں، لاکھوں میں ہیں، انڈینز بھی کافی لاکھوں میں، پاکستانی بھی مگر لیکن وہ اتنی تعداد نہیں کہ انڈینز کی کافی تعداد ہے، وہ 2.5-3 لاکھ کے قریب بندے ہیں ادھر وہ جو انلیگل ہیں، تو ان کو بھی کہتے ہیں نکالنا ہے۔ اگلے دن کیا انسیڈنٹ ہوا کہ انہوں نے کولمبیا کے بندے پکڑے ہوئے تھے، کولمبیا جو وہ سدرن امریکہ کا کنٹری ہے، تو انہوں نے امریکنز نے وہ ان کی اتھارٹیز نے جو گورنمنٹ نے وہ 2 فلائٹیں بھری ملٹری پلین پہ، تو انہوں نے کہا جی کولمبین کو بگوٹا ان کو کیپٹل سٹی بھیج دو۔ اب وہ جو فلائٹس ادھر جا رہی تھی تو کولمبین اتھارٹیز تھی، انہوں نے اپنے بگوٹا ایئرپورٹ پہ ان کو اترنے کی پرمیشن نہیں دی لینڈ کرنے کی، ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے ان کو بس ان کا جاگ پڑا جی، وہ اکڑ گئے ہیں، نہیں جی نہیں جی آپ نے ہمیں بتایا نہیں، پہلے یہ ہے وہ ہے، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو وہ واپس تیاری آ گئے ہیں۔ اور ساتھ میں ان کا جو پریزیڈنٹ نام ہے اس کا گسٹاوو پیٹرو، تو انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی، جناب یہ ہماری نیشنل، اس طرح جو ایک ٹپیکل بیان ہوتے ہیں جی ہماری یہ نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے، ہماری یہ ڈگنیٹی ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ چیزیں وہ جناب ودن 2-3 گھنٹے میں ٹرمپ صاحب نے کوئی ٹویٹس کی ہیں، اور وہ جو گورنمنٹ لیول پہ ذرا انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں ٹھیک ہے جناب، نہ آپ لے بندے، نہ فلائٹس کو اجازت دے لینڈ کرنے کی، تو آپ کے سارے آفیشلز کے ویزا کینسل کریں گے، آپ کے جناب یہ امداد کینسل کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پلس آپ کی جو آپ کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے، جو آپ کو چیزیں ہمیں بیچتے ہو، وہ جناب اس پہ ٹیرف لگاتے ہیں ڈیوٹی، تو دیکھو ودن 3-4 آور ان کا آ گیا، ٹھیک ہے جی بندے بھیجے۔ یہ حالات ہیں کہ وہ دے ڈونٹ بادر، وہ کہتے ہیں بس وہ بتانا بھی بادر نہیں کر رہے ہیں، بس اس ملک کے فلائٹ اڑاؤ، ان کے ایئرپورٹ پہ پہنچو، یعنی اس سپیڈ سے وہ کرنا شروع کر دی انہوں نے، اور کریں گے تو جس حساب سے وہ شروع ہوئے ہیں انہوں نے لگتا تو یہ بندہ کو نہیں چھوڑنا ہوتا ریلیگل۔ تو بھائی یہ میں نے ایک ساری آپ کو ہلکی سی ڈیٹیل دی ہے پورے سینیریو کی، جس میں کافی چیزیں وہ انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو یہ ہے جناب کہ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ بھائی اگر کوئی بندہ ادھر ہے جس کا کیس چل رہا ہے، وہ پراپر اسٹر سے رابطہ کرے، لوگوں سے مشورے نہ لے، کیونکہ ہر بندہ وکیل ہے، ہر بندہ وکیل ہے، تو لوگوں سے مشورے لینے چھوڑ دیں۔ آپ پراپر کسی اپنی، بعض ہوتا ہے نا لوگوں نے کیسز کیے ہیں، کسی نے شادی کی ہے تو اس کا کیس چل رہا ہے، وہ تو انلیگل نہیں ہے نا، اس کا کیس چل رہا ہے، یا مختلف ہوتا ہے، کسی نے اپنے بچوں کی بیس پہ کیس کیا ہوا، کسی نے کوئی اپنے بزنس کی بیس پہ کیس کیا، جو بھی آپ کے کیسز ہیں تو اس میں کائنڈلی پراپر کسی سولیسٹر سے رابطہ، یہ چھوٹے موٹے ٹاؤٹوں سے آپ رابطہ نہ کریں جو وکیل بن گئے ہوئے ہیں بیٹھے، پراپر 2 پیسے آپ کے زیادہ بھی لگ جائیں لیکن آپ اپنے کیس کو پراپر ڈیل کریں، یہ لوگوں سے مشورے نہ لیں، یہ میری ایک ریکویسٹ بھی ہے سب سے، اور کہہ سکتے ہیں کہ میں اتنی دیر سے یورپ میں رہ رہا ہوں تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے۔
تو آپ پراپر چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر کے شارٹ کٹ کوئی نہ استعمال کیجیے گا کہ ادھر سے $500 بچ جائیں $1000 بچ جائیں، نہیں، پراپر وے سے جائیں جو طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ جن کے وہ کیسز ادھر چل رہے ہیں تو ان کے وہ امیگریشن کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے. تو یہ تھو جی، میں نے کہا میں نے آپ کو یہ لیٹسٹ کچھ انفارمیشن دوں جو امریکہ میں یہ چل رہے ہیں معاملات میس ڈپورٹیشن کے. تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی. خدا حافظ.